جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله. خلاص میرے محترم دوستو، اللہ پاک نے اپنی رحمت سے کچھ زمینوں کو ایسا بنایا ہے کہ اس کو اتنی فضیلت دی ہے، اہمیت دی ہے کہ ان زمینوں کی طرف جانا، عبادت کرنا بے انتہا ثواب. یہ ان زمینوں کی فضیلت ہے، اس میں اللہ نے برکتیں رکھی. اب بیت اللہ شریف کی زمین ہے، سبحان اللہ. یہاں جس عید کے موقع پر لوگوں کے ہجوم ہوتا ہے، وہاں تہجد کے وقت لوگوں کے اتنے ہجوم ہوتا ہے. یقین کیجئے کہ ایسے مواقع آئے کہ تہجد کی آواز سن کر جب ہم اپنی جگہ سے جانے لگے، اتنی بھیڑ ہوتی تھی کہ راستہ نہیں ملتا تھا. یعنی کثرت کے ساتھ لوگوں کا بیت اللہ شریف کی طرف تہجد کے وقت جانا. عام نمازوں کے تو پوچھے. ابھی پچھلے جمعے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ کرے، اللہ نے زندگی میں پھر وہ مناظر تقریباً دکھا دیے ہیں. پچھلے جمعے کی رپورٹ ہے، پچھلے جمعے کہ 10 لاکھ افراد نے نماز جمعہ بیت اللہ میں ادا کی. 10 لاکھ افراد. تو گویا اغیار کی سازش تو بہت تھی کہ بیت اللہ کے دروازے بند ہو گئے. محترم دوستو، اللہ کی یہ رحمت کے دروازے بھی ہم پر بند ہو گئے تھے. پھر کہاں سے رحمتیں ہم اللہ کے لے؟ یہی تو وہ مقام ہے. حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جتنی بھی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں دنیا کی طرف آتی ہیں، وہ سب سے پہلے بیت اللہ شریف کی چھت پر آتی ہیں. سب سے پہلے، اور یہیں سے پھر پورے عالم میں پھیل جاتی ہے. ہر رحمت برکت جو بیت اللہ شریف پہ نازل ہوتا ہے پھر اطراف میں پھیل جاتا ہے. تو مرکز رحمت تو وہی ہے، مرکز برکت تو وہی ہے، وہ بھی ہم پر بند ہو گیا تھا. پھر بھی اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کن کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے، کن کی رونے کے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے، کن کی پکار کی لاج رکھتے ہوئے، کن کی راتوں کو اٹھ اٹھ کر مانگنے کی اللہ پاک نے لاج رکھ دیا اور اس در رحمت کو ایک بار پھر کھول دیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ وللہ الحمد. وہ در رحمت اس زمین کی ایک کشش ہے. بظاہر تو پتریلی زمین ہے، اس کے دامن میں مٹی بھی نہیں. اکثر ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ نیا عمرے والا یا حج والا جب بیت اللہ پہنچتا ہے، طواف تو ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ، لیکن صفا مروہ جو امتحان لیتا ہے انسان، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیا ہے. ہمارے کوئٹہ کی ایک چیز سادہ پٹھان گیا تھا، مدینہ منورہ جب پہنچے تو صفا مروہ کا مارا ہوا تھا، یعنی پاؤں پر اس کے پھولے ہوئے ایسے پڑے. تو وہاں جب گیا تو روضہ رسول پر جب سلام کیا تو لوگوں سے پوچھا صفا مروہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا صفا مروہ مدینے میں نہیں ہوتے، وہ مکے میں ہے. اچھا مدینے میں صفا مروہ نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس کا خیال یہ تھا کہ وہاں بھی صفا مروہ ہے، یہاں بھی صفا مروہ. سیدھا سادہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ تیرا روضہ کتنا اچھا ہے، نہ صفا ہے نہ مروہ ہے. یعنی یہ صفا مروہ انسان کے امتحان لے لیتے، پتہ چلتا ہے. اور یہ امتحان کیوں؟ پتھر ہے، پتھر لچک نہیں ہے وہاں اس زمین میں. آپ مدینے میں چلے، خدا کی قسم پورا دن چلے، آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ روئی پر چل رہے ہیں، روئی پر چل رہے ہیں. مدینہ جس کی ذات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا، جن زمینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم مل گئے، جس کی گلیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ پسینے سے شرابوں خوبصورت خوشبو سے معطر گلیاں، وہاں کی نظارے کچھ اور ہے. وہ کہتے ہیں نا بڑا بہترین، کہتے ہیں کہ بیت اللہ مرکز عبادت ہے
اور مسجد نبوی مرکز محبت ہے. یہاں آؤ تو دل جھکاؤ، بیت اللہ جاؤ تو سر جھکاؤ، اللہ کی حضور وہاں سر جھکاؤ، ایسا چیخو پکار. ہمارے ایک ساتھی ہے بسم اللہ یہی پر دکانداری دکان صاحب ایسا حال دی پر بیت اللہ خو دی چې د خلکو دا سینې به لکه د زړه څه د باندې دا زړه د سینې څه د باندې راووځي، داسې ژړا داسې فریاد. زه اکثره ودرېږم وبېرېږم بیا ځینې د شام لاړ شم چې دا سال ما زړه در سره ټوکړې ټوکړې نه شي، د خلکو د ژړا د لاس. بیت اللہ شریف ایک پکار ہے، ایک رونا ہے، ایک چلانا ہے. ایسا لگتا ہے کہ صرف انسان ہی نہیں رو رہے، کوئی اور مخلوق بھی رو رہی ہے. ایسا چیخو پکار. اور بیت اللہ اور مسجد نبوی آؤ تو کانسی کی آواز بھی سنائی نہیں دی. میں جب پہلی دفعہ 87 میں مسجد نبوی گیا تو تہجد کے وقت جب مسجد نبوی میں داخل ہوگا عمر سے، اس وقت یہ نئے جدید حرف نہیں تھا. کیجیے کہ جب میں داخل ہوا تو حیرت میں ڈوب گیا، ابھی تک نہیں بھولا ہوں. میں ایسا ایسا دیکھ رہا ہوں لوگوں کو، ایسا ایسا دیکھ رہا ہوں، لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی پاگل ہے یا ہمیں پاگل سمجھے. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی زندہ لاشیں بیٹھی ہے. ذات کی قسم نہیں ہلتا نہ جھولتا نہ کانسی کی آواز تھی. اتنی خاموشی، اتنی خاموشی، دل سے دل جڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے دل جڑے ہوئے تھے. اور میں نے سمجھے کہ یہاں یہ زندہ لاشیں بیٹھی ہوئی ہیں. واقعی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کا ایک نقشہ نظر آتا ہے، ایک مظہر نظر آتا ہے مسجد نبوی میں. بیت اللہ شریف میں ایسا حال ہے. اور وہاں پکارنا چاہیے، چیخنا چاہیے، چلانا چاہیے. وہاں نہیں چلائے گا چیخے گا نہیں تو کب چیخے گا؟ کب اللہ کی حضور اپنی فریاد سنتا ہے؟ تو زمین کی اپنی کشش ہے. ایک نیکی علماء نے لکھی، فضائل الحج میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ صرف نماز ہی نہیں، ایک قرآن اگر کسی نے بیت اللہ میں ختم کیا 1,00,000 قرآن کا ثواب. ایک دفعہ سبحان اللہ کہا 1,00,000 سبحان اللہ کا ثواب. نفلیں پڑھے، ہر عبادت لاکھوں میں پہنچے. نماز خالی نہیں، نماز خالی نہیں، ہر عبادت لاکھوں میں. یہ اس زمین کی کشش ہے، اللہ نے اس زمین پر رکھ دیے جو رکھ دیا ہے. آ کر تو یہی وجہ ہے جس کی جو بیت اللہ شریف ظاہر پہنچتا ہے اس کی محبت کی نگاہیں جھک جاتی. قدم قدم پر دل کرتا ہے کہ سجدہ کرو، قدم قدم. حرم کی زمین صرف مسجد نبوی ہی نہیں، بیت اللہ شریف ہر جگہ قدم قدم پر اس ظاہر کا دل کرتا ہے کہ سجدے میں سر جھکا دو. بس یہ اس زمین کی عبادت کو اللہ نے اتنا اونچا. مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کی، بیت المقدس کی ایک نماز 50,000 نمازوں کی برابر. فرمایا ان 3 مسجدوں کی طرف باقاعدہ سفر کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقاعدہ نیت کر کے بیت اللہ شریف جایا کرو، باقاعدہ نیت کر کے مسجد نبوی جایا کرو، باقاعدہ نیت کر کے بیت المقدس جایا کرو، اس جیسا ثواب کہیں اور. اور فرمایا باقی روئے زمین کی مساجد سب کا ثواب برابر ہے. ان 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی مسجد کو کسی اور مسجد پر فضیلت حاصل. ازبکستان ہو کہ تاجکستان، دبئی ہو کہ کویت، پاکستان ہو کہ ہند، بنگلہ دیش ہو کہ بھوٹان، ہر جگہ تمام نمازیں جو ہے ایک جیسے ثواب رکھتے ہیں. تو اس لیے کسی مقام پر کسی مسجد کی عبادت کے لیے ان 3 کے علاوہ باقی سفر کرنے کی اجازت نہیں. پہنچ گئے تو پڑھ لو، پہنچ جاؤ مسجد جاؤ. تو جس طرح زمین میں اللہ نے کشش رکھ دی ہے عبادت ہوگی، اس طرح کچھ راتیں اللہ کو بہت محبوب ہو گئی، کچھ دن اللہ کو بہت محبوب ہو گئی. جمعے کے دن کی جو فضیلت ہے سبحان اللہ کیا کہنا. عیدین کی دنوں کی فضیلت ہے. اللہ نے دنوں میں بھی عبادت کے ایک ثواب رکھ دیا. راتیں ہیں، عیدین کی راتیں ہیں، عرفات کی رات ہے، شب جمعے کی رات ہے. اسی طریقے سے یہ شب برات کی رات ہے. یہ اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے.
بہت بڑا موقع ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے. اللہ ہمیں وہاں تک عافیت سے پہنچا دے. زندگی کے ایک لمحے کا پتہ نہیں چلتا. اللہ ہمیں خیریت کے ساتھ رات کے اس حصے تک پہنچا دے جو برکتوں کی نزول ہے. فرمایا اللہ آسمان دنیا پر تو ہر رات نزول فرماتے ہیں، اس لیے فرمایا آدھی رات کے وقت ہوائے کا رخ بدل جاتا ہے، جیسے رات کے اس حصے کو نور کا تڑکا لگ گیا. اور کیوں نہ ہو، اللہ اتنے قریب جو آ گئے، آسمانی دنیا پر اللہ کے قدم رنجیدہ ہو گئے. فضا بدل جاتی ہے، ہوائیں بدل جاتی ہے، خوابوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. شیطانی خواب ختم، ڈراؤنے خواب ختم. آدھی رات کے بعد پھر کوئی ڈراؤنا خواب نہیں آتا، آدھی رات کے بعد کوئی شیطانی خواب نہیں آتا. پھر خوابوں کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اسی لیے تو اس خواب کی پھر تعبیر بھی ہوتی ہے. اس خواب کی پھر تعبیر بھی ہوتی ہے. یہ رحمانی خواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے اس رات میں خصوصی اللہ پاک کا نزول ہر رات میں ہوتے ہیں، لیکن یہ رات خصوصیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، اور اتنی رحمتوں اور برکتوں کی رات ہے. چند بدنصیب ایسے بھی ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے محروم رہ جاتے. خدا را ان سے اپنے آپ کو نکال دیجیے، اس فارس سے نکل کر آئیے تاکہ اللہ کی رحمتیں متوجہ. فرمائے ایک مشرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا وہ مغفرت سے محروم ہے. اور دوسرا فرمائے والدین کا نافرمان، یہ والدین کا نافرمانی کرنے والا یہ بھی اس رات بخشش سے محروم ہے. نمبر 3 دل میں کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب رات کو میں بستر پر جاتا ہوں تو اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کسی سے کوئی نفرت تو نہیں آئی، پاک کر کے سوتا ہوں. یہ ہماری نبی کی سنت ہے. بستر پر جانے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹول کر دیکھا کرے اس دل میں کسی سے نفرت تو نہیں ہے. بہادر شاہ ظفر نے کیا کہا؟ نتی جب خیال اپنی گناہوں پہ نظر، دیکھتے رہے دوسروں کا عیب و ہنر. نظر پڑی جب اپنی گناہوں پہ تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا. فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھا، دوسروں اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، دوسروں بس نکالتے رہے، عیوب نکالتے رہے. اور جب اپنے دل کو ٹٹول کے دیکھا، اوہ سب سے بڑے عیب کو مرکز تو میرا اپنے دل ہے. تو پھر جب دل کو ٹٹول کے دیکھا، پھر لوگوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ سب سے بڑا گناہگار تو میں ہوں. لوگ تو بڑے صاف ستھرے ہیں. جب اپنے اوپر کسی کی نگاہ نہیں جاتی تو پھر دوسرے گناہگار نظر آتے ہیں. جب اپنی طرف نگاہ آتی ہے پھر سب پاک نظر آتے ہیں. اس لیے میرے محترم دوستو، کینے سے اپنے دل کو پانی. کینہ اتنا بیکار بدگزار چیز ہے. غیبت کینے سے نکلتا ہے، گالی گلوچ کینے سے نکلتا ہے، لڑائی جھگڑا کینے سے نکلتا ہے، سلام کے جواب نہ دینا کینے سے نکلتا ہے، لگائی بجھائی کینے سے. یہ جڑ ہے. 18-19 گناہ کبیرہ کا جڑ کینہ ہے. کینہ ختم ہو گیا، 20 گناہ کبیرہ سے بچ گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا عادی شراب خور، ہمیشہ شراب پینے والا وہ بھی محفوظ ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جادو کرنے والا، یہ جادو سیکھتا ہے کسی اور پر، اس کے گھر کو برباد کرتے ہیں. یہ بھی کے بیچ میں بے اتفاقی لاتا ہے، بھائیوں کے بیچ میں بے اتفاقی لاتا ہے. ایسے بدبخت قسم کے لوگ جو اس قسم کے کام کر کے اچھے خاصے گھروں کو اجاڑتے ہیں. یہ جو ہمارے آ کر چبوترے اوپر بالا خانوں پر بیٹھ جاتے ہیں، ہم مسلمان بھی دے دیتے ان کو زشہ کرایا رکھ کے وہ ایک حضب بنوانے کی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ محبوب 24 گھنٹے میں آپ کے قدموں میں. حرام حرام یہ نہیں کہتے کہ شادی آسان ہو جائے گی، یہ نہیں کہتے. حرام خوری 24 گھنٹے میں آپ کے قدموں میں. یہ وہ اتنا دعوت ہو سوائے اللہ کی اور کوئی نہیں کرتا. تو یہ بدبخت اتنا اونچا ہو گیا، یہ جادو کے ذریعے گھروں کو برباد کرتا ہے. اس لیے یہ بھی اس قسم کے لوگ بھی اس رات محروم رہتے ہیں.
تو اس لیے میرے محترم دوستو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہم پاک کر کے جب پاک ہو گئے پھر اللہ سے ہم جو مانگیں گے اللہ ہماری دعا کو قبول کرے. اگر دن میں یہ چیزیں شلوار یا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ابھی تو ماشاء اللہ عورتوں کا فیشن بن گیا کہ شلوار اوپر ٹخنوں سے کرتے ہیں، اور مردوں کا فیشن بن گیا کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کرتے ہیں. فیشن تبدیل ہو گیا. عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے رکھو. یہ حکم عورتوں کو ہے تاکہ پردہ داری قائم رہے، اور مردوں کے لیے کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو. بھول سے ہو یا قصدن ہو، دونوں حالت میں علماء نے لکھے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں بھول سے ہو پرواہ نہیں ہے قصدن، لیکن بعض علماء نے لکھے کہ دونوں حالت میں اپنے آپ کو بچاؤ. خیال آئے پتہ بھی خیالی میں پتہ نہیں چلے فوراً اوپر کر دو. انسان ہے، بیمار ہے، کبھی کبھی نیچے چلے جاتی بیماری کی وجہ سے تو اور بات ہے، لیکن اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے میرے محترم دوست اس رات کو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے پاس ہمارے ساتھ اس لیلۃ المبارک کی رات موجود تھے. آج وہ مٹی کے نیچے کتنے لوگ تھے. آج وہ قبروں میں ترس رہے ہوں گے. ہمیں اللہ نے موقع دے دیا، خدا کی قسم پتہ نہیں اگلے سال پھر کس خوش نصیب کو یہ رات ملتی، کس خوش نصیب کو یہ رات. تو اس لیے جتنا ہو سکے تکے ہے پرواہ نہیں ہے، تھوڑا سو جائے پھر اپنے موبائل گھنٹی پر لگا دے. اتنا تو کرے صلاۃ التسبیح کی نماز. صلاۃ التسبیح میں دیا پیار دیں الزمنی ادری السواب لا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ کیجی پنزل اسوارت کی سبحان دی ہوئے اعوذ باللہ بسم اللہ دا مخف پنزل اسوارت دا کریمہ ہوئے یا کہ الحمدللہ سورتی ہوئے رکو دا مخف پنزل اسوارے ہوئے رکو لولاد سمع اللہ دا سبحان رب العظیم سبحان رب درب لادی ہوئے بیال اسپلا ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد ہوئے بیال اسپلا دی بیا چې سجدې له ولاړې سبحان ربي الاعلی درې پلادي وویل بیا لس پلاده ووایه بیا چې د سجدې سره راپورته شو کښېناستې چې جلسه ورته وایي په دا کې لس وارې ووایه بیا دویمې سجدې چې ولاړې سبحان ربي الاعلی درې پلادي بیا لس پلاده دا به په یو رکعت کې پنځه اویا وایه نو په څلور رکعتو کې به څو سي درې سوه وایه سمجھ میں بات آ گئی 75 دفعہ ایک ایک رکعت میں الحمد سے پہلے 15 دفعہ اور 10 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ رکوع 10 دفعہ سجود 10 دفعہ جلسے میں 10 دفعہ پھر سجدے میں یہ 75 دفعہ ہو جائے گا. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک ہے. اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے سونے پر سہارا، نہیں پڑھتا یہاں تک واللہ اکبر تک ہے. اور اگر تسبیحات میں لے کر نہ پڑھے، اگر حساب گڑبڑ ہے انگلی پر زور دو 1 2 3 اس طرح زور سے تاکہ حساب صحیح رہے. انگلی پر زور دے کر کبھی بیٹی سے بچے رہو گے. انشاءاللہ یہ کرے، ہو سکے تو کل کے دن کرو گا. انشاءاللہ رمضان مبارک کے روزے آسان ہو جائیں. پورا کال کا ایک روزے سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوں گے. اللہ کی ناراضگی غضب روزے کی حالت میں بندے کے روزے کی حالت میں اللہ کے قہر اور غضب کو یہ روزہ ہمارا ختم کر دے گا. انشاءاللہ کوشش کریں گے. کوشش وعدہ نہ خمتے انسان دیر مجبور ہے نفل شيء دي روزم د نفلي د عبادت او نفلي د کوم وکي ستې فائدہ ده دای چې ستې او بیا عادت هم ته ما دې شو کړل کاري صاحب یو ښه طریقه فراو شو او کنه در شایم ډېر لوی خزانه به په خپل ځل کې پټیو اگر نہیں بتاتا ہوں بہت بڑا خزانہ دل میں چھپا رہے گا. بتا دیا خدا کی قسم آپ کو فائدہ ہوگا اس دن پتہ چلے گا جب ہماری آنکھیں قبر میں کھل جائے پھر پتہ چلے گا اس رات کی عبادت کیا ثواب مل گیا اور اس روزے کا ہمیں کیا. اللہ تمام حضرات